الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آنے والا دن میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم ہی سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، میں اور آپ ہمارے دلوں میں ایمان کی کرن روشن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ تم گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ اس کے لیے ایک شرط بھی رکھ دی کہ ان کنتم مؤمنین، تم جو ہے ایمان والے ہو جاؤ۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ اور اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی تمام خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دو۔ جب تک ہم اپنی تمام خواہشات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک کامل مومن نہیں ہوں گے تو مدد بھی نہیں ہوگی۔ اب کامل مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کو قرآن مجید فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامل مومن وہ ہوتا ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے اور اپنی خواہشات اور اپنی تمام خواہشات جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے۔ تو میں آج کے اس دن میں تذکرہ ان لوگوں کا کرتا ہوں جو دن رات، ہر وقت، ہر گھڑی اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال و جان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں بھی ان کی تعریف فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار تھے۔ تو قرآن کریم ان کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت ان کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمارے لیے ہر آنے والا دن اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی زندگی کے تمام امور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ تو جب تک ہم اپنے کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حضور کی غلامی میں نہیں آئیں گے تو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جب ہم حضور کی غلامی میں آئیں گے تو کامل مومن بنیں گے، تو اس وقت ہی ہماری مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کام ہوگا اس میں ہماری مدد کی جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خود کو کر بلند اتنا
کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔